حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد محمد ان سے منسوب ایک خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبۃ البیان، خطبہ البیان۔ خطبۃ البیان امیر المومنین سے منسوب خطبہ ہے جو غالی حضرات بہت زیادہ، ابھی میں آپ کو اس کے مندرجات آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے امیر المومنین نے مثلا یہ جملے اس کے اندر ارشاد فرمائے، اس خطبے کا یہ ٹکڑا ہے کہ حضرت امیر المومنین سے جو منسوب ہے کہ اذا خرج القائم ينتقم من اہل الفتوى فی الدین لما لا يعلمون۔ امام زمانہ جب قیام کریں گے تو وہ دین میں فتویٰ دینے والوں سے انتقام لیں گے، اور یہ وہ افراد ہوں گے لما لا يعلمون کہ جو کہ علم نہیں رکھتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے۔ اچھا یہ والا جو جملہ ہے یہ اس طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ امیر المومنین کے کلمات ہیں، یعنی ان سے منسوب کہ جو خطبہ البیان ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا پھر امام نے آگے بھی فرمایا کہ وائے ہو ان پر اور ان کے ماننے والوں پر، کیا دین ناقص ہے جسے یہ لوگ کامل کرتے ہیں، یا اس میں کوئی کجی ہے ناانصافی جسے یہ لوگ درست کریں گے۔ تو یہ خطبہ حضرت امیر المومنین سے منسوب ہے، اور اس کے 3 ورژنز ہیں اس خطبے کے۔ دیکھیے ذرا آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، یہ بہت زیادہ آپ کے گھروں کے اندر بھی یہ چیز آہستہ آہستہ آئے گی۔ بہت سی خواتین ذاکرات بھی اس خطبے کے مندرجات کو پڑھتی ہیں، تو آج اس کے متعلق بھی یہ چیز آپ کی حل ہو جائے تو آپ کے لیے آئندہ سہولت ہو جائے گی۔ 3 ورژنز ہیں اس خطبے کے، یعنی 3 نسخے ہیں، 3 متون ہیں یا متن پائے جاتے ہیں۔ اچھا یہ 3 طریقوں سے نقل ہوا ہے، 2 کا تو مصدر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں سے، اور ایک جو ہے وہ اہل سنت کے کالم محمد ابن طلحہ شافعی یعنی سنی ماخذ ہے اس کا، جو کہ کسی بھی طور پر استناد کے قابل نہیں، یعنی 3 طرح سے یہ خطبہ نقل ہوا ہے، تینوں کی سند ثابت نہیں، اس خطبے کی سند ہی ثابت نہیں، کیونکہ اس میں بعض ایسے عقائد کا بیان بھی ہے، کیونکہ عقائد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یعنی صحیح حدیث ہونی چاہیے، شیعہ راوی اس کو بیان کریں وہ عادل بھی ہوں تب ان کی بات عقائد کے اندر مانی جائے گی، اور اس کے اندر عقائد کے متعلق یعنی عقائد میں بہت سے بنیادی عقائد کو ڈھا دیا گیا اس خطبے کے اندر۔ اس کی ایک تو سند ثابت نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اس خطبے کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، اور یہ خطبہ یعنی جو اس میں ملتا ہے روایات میں کہ خطبہ جو منسوب ہے امیر المومنین سے یہ 40 ہجری میں حضرت امیر کی شہادت سے کچھ دن پہلے ہی دیا گیا تھا، یعنی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے آخری خطبہ ہے یہ کہ جو امیر المومنین نے دیا ہے، جس کی نسبت امیر المومنین سے دی جاتی ہے 40 ہجری، جبکہ عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں انتقال کر چکے تھے، تو انہوں نے 7 سال بعد انتقال کے بعد آ کر اس خطبے کو کیسے روایت کر لیا؟ سب سے پہلے تو یہاں سے اس کا بات ختم ہو جاتی عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا پھر اس کے یعنی یہ خطبہ جو ہے آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی جو آیت اللہ شبیری زنجانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اس خطبے کی تحقیق پر ایک پوری کتاب لکھی، خطبۃ البیان فی المیزان، پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں ہر طرح سے ثابت کیا ہے کہ یہ خطبہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور ہمارے جو بہت ہی رجالی علماء کے اندر آیت اللہ بلکہ جو محدث بھی تھے اور کتابوں کے اوپر سب سے زیادہ کتاب شناس جن کو کہا جاتا ہے وہ آغا بزرگ تہرانی، آغا بزرگ تہرانی ان کی کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس میں آغا بزرگ تہرانی نے کہا کہ اس خطبے میں اتنی غلط تراکیب استعمال ہوئی ہیں، لغویہ اور صرف و نحو کی اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ حضرت امیر المومنین جیسے فصیح و بلیغ شخص صاحب نہج البلاغہ کے لیے اس کا صدور محال ہے، یعنی امیر المومنین جیسا فصیح و بلیغ شخص اتنی غلطیاں خطبے کے اندر کرے پاسبل ہی نہیں،
اس کے معنی بھی یہ ہوئے کہ یہ اس لحاظ سے ناقابل اعتبار خطبہ. پھر اس کے اگر متن کو بھی اگر ہم پڑھیں اس خطبے کے تو اس میں دیکھیے کیا ہے. اس خطبے میں علم نہ رکھنے کے باوجود فتویٰ دینے والوں کی مذمت ہے. یعنی علم نہیں ہے پھر فتویٰ. لما لا یعلمون، یعنی کن لوگوں سے انتقام لیں گے جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی جاہل شخص وہ فتویٰ دینے لگے اگر اس سے امام انتقام لیں گے. بالفرض اگر ہم اس خطبے کو صحیح مان بھی لیں تو یہ جاہل افراد کے جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ اگر فتویٰ بازی کا کوئی کام کریں گے تو امیر المومنین ان سے آ کر انتقام لیں گے. تو لیکن جو دین میں فقیہ ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، ان سب بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کی ہم عالم سمجھ کے تحقیق کرتے ہیں ان کا علم تو دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی مذمت خود بخود اس لائن میں لما لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود فتویٰ دیتے تھے، ان کی مذمت اس کے اندر کی گئی. تو اس میں بھی دیکھیے اس طرح سے کہ یہ تو جاہلوں کا یعنی ان افراد کا ہے جو طریقہ اہل بیت سے ہٹ کر ہیں، جو ائمہ معصومین کی حدیثوں کو لیتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے مسلمان غیر شیعہ مسلمان فقیہ ایسے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے روایات کو یکسر لیتے ہی نہیں اپنے فقہی مسائل کے استنباط کے لیے. تو یقیناً اس طرح کے بہت سے خطبے اگر کسی جگہوں پہ الگ الگ ائمہ نے جو جہاں ہم آگے چل کے جب ہماری گفتگو آئیں گی تو اس میں آئے گا کہ جہاں پر ان افراد کی اور ان علماء کی مذمت کی ہے اس سے زیادہ تر وہ غیر شیعہ فقیہ حضرات جو ہیں وہ مخاطب ہیں امام کے، جو کہ ائمہ کی احادیث سے ہٹ کر اپنے ذاتی جو نظریات ہیں اور قیاسات ہیں اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی. اچھا کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو بہرحال جو خطبۃ البیان کو کہتے ہیں بالفرض اگر اس کی سند صحیح ثابت بھی ہو جائے تو اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں نا اس کی ہم کچھ تعویل کریں گے. وہ تعویل کرنے والے علماء بھی الگ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے جو بڑے بڑے فقہا کی یعنی خطبۃ البیان کے متعلق جو علماء کے فتاوے ہیں اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئیں. اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی خطبۃ البیان کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے بھی اس سلسلے میں یہی بات بیان فرمائی کہ فالظاہر انہ لا اساس لہا، ظاہر یہ ہے کہ خطبہ البیان کی کوئی اساس اور بنیاد ہی نہیں. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتویٰ کے اندر بھی یہ چیز بیان کی. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس متعلق کیا رائے ہے، تو انہوں نے بھی یہی والی بات کہی کہ ہمارے نزدیک اس خطبے کی سند امیر المومنین سے یعنی ثابت نہیں ہے، یہ خطبہ ان کے نزدیک ثابت نہیں. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ خطبہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی سے بھی جب پوچھا گیا کہ اس خطبے کی جو امیر المومنین سے منسوب ہے اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، تو آپ نے بھی فرمایا لا اساس لہا، اس کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں. آیت اللہ خوئی کا بھی یہ جملہ ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے کسی بھی معتبر کتب شیعہ کے اندر اس خطبے کو نہیں دیکھا ہے، اور اس کے مضامین بھی جو دین کے جو علوم ہیں اور جو باتیں ہیں اور حقائق ہیں ان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سے کلمات تو ایسے ہیں جس میں توحیدی کو باطل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت امیر المومنین جیسے کمال عرفان اور معرفت رکھنے والے جو پروردگار کی معرفت رکھنے والے سے بہت بعید ہے. بھی میں چند مثالیں دوں گا کہ اس کے اندر کیا ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے. تو اور کسی کو دیکھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ توحید جو نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے بیان کی اس سے تو بالکل ہی یعنی اس میں اس خطبے میں تو ایک لحاظ سے توحید پر ہی ہاتھ صاف کر دیا گیا. اچھا ایسا کیوں ہوا اس خطبے کے اندر؟ پھر اس کے بعد آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی یہ بات پوچھی گئی، انہوں نے بھی کہا کہ کسی معتبر طریقے سے خطبہ ثابت نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. علامہ مجلسی بھی کہتے تھے کہ یہ خطبہ اور اس طرح کے جو اور خطبات ہیں غلات کی کتابوں کے اندر غالیوں کی کتابوں وغیرہ کے اندر یا اس طرح کے افراد کی جو کتابیں ان کے اندر جو ہے وہ پایا گیا ہے. اور آیت اللہ حسینی شاہرودی سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جو خطبہ ہے اس کی سند کے لحاظ سے معتبر نہیں، اور معتبر اسناد سے ہم تک یہ نہیں پہنچا، اور نہج البلاغہ اور دیگر معتبر کتب میں بھی یہ خطبہ وارد نہیں ہوا، متن کے لحاظ سے بھی اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور ایسی تعبیرات الفاظ اور مطالب ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سے صادر ہوا. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرماتی ہیں یہ خطبہ مجعول ہے، جعل کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لوگوں نے خود بنایا ہے بیٹھ کے اس کو.
اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی خطبہ ہے، یہ بھی آپ کو، یہ اکثر فیس بک وغیرہ کے اوپر اس کے مندرجات امیر المومنین کے فضائل کے لحاظ سے یہ بیان کی جاتے ہیں. خطبہ افتخاریہ، یہ ذرا ہٹ کر ہے لیکن اس کا بھی لب و لہجہ بہت حد تک خطبہ البیان سے ملتا ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں دیکھیے اسی قسم کی ہیں. مثلا اگر آپ، ضروری نہیں کہ خطبے کی ہر بات غلط ہو، لیکن کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ اگر اس کو انسان پڑھے، مثلا لکھا ہے کہ میں ہی صاحب حشر و نشر ہوں، اور میں ہی عابد ہوں اور میں ہی معبود ہوں. یعنی امام امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں ہی عابد ہوں، میں ہی معبود ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں ان خطبات کے اندر جو ہے توحید کے اوپر کافی ہاتھ صاف کیا گیا. تو بہرحال آیت اللہ سعید الحکیم سے جب خطبہ افتخاریہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خطبہ بھی ہمارے نزدیک اس کی نسبت امیر المومنین سے ثابت نہیں. تو اچھا، اب یہ جو خطبہ ہے الزام الناصب کے اندر، اس کے 3 ورژن، جس میں ہم نے کہا کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات آئی ہے کہ تو خلافت، یہ خطبہ امیر المومنین نے ایک روایت میں کہ بصرہ میں ارشاد فرمایا ہے. اور ابن مسعود جو تھے، عبداللہ ابن مسعود، یہ تو بہت پہلے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا جملہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کو خلافت ملی تو آپ بصرے میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں ممبر پر انہوں نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ عقل و افکار پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. یہ ان کا جملہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کیسے کہہ دیا جبکہ 7 سال پہلے عبداللہ ابن مسعود انتقال کر چکے تھے، اس وقت زندہ ہی نہیں تھے. خطبہ 40 ہجری میں جو ہے وہ امیر المومنین نے اس سے منسوب ہے. اچھا، اس خطبے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحیح احادیث کے بھی خلاف ہیں. مثلا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ مدینے میں امام زمانہ کی تدفین کریں گے، جبکہ امام زمانہ کے انتقال یا مثلا شہادت کے بعد ہمارے ہاں صحیح روایات سے بات ثابت ہے کہ تدفین کے لیے امام حسین علیہ السلام کی رجعت ہوگی، اور وہ خود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ خود آ کر ان کی تدفین کریں گے. ان کا غسل، کفن، دفن، حنوط وغیرہ سب امام حسین علیہ السلام آ کر کریں گے. تو اس لحاظ سے بھی یہ اس کے اندر جو مندرجات ہیں کہ حضرت عیسیٰ مدینے میں امام زمانہ کی تدفین کریں گے، تو یہ ان تمام روایت سے ٹکرانے والی بات ہے کہ جو کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی اس کے اندر داخل کی گئی. پھر ایک جگہ پہ خود امیر المومنین نے خطبے میں کہا کہ میں ہی انجیل ہوں، یعنی یہ بھی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو الزام الناصب کے اندر باقاعدہ اس خطبے کے اندر ان شخصیات کا تذکرہ ہے. مثلا حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ، جملہ ہے اس خطبے کا کہ پھر امیر المومنین سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا، اب خود سلمان فارسی کی وفات 34 ہجری میں ہو چکی، اور خود یعنی 6 سال پہلے اس خطبے سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 ہجری میں امیر المومنین نے خطبہ دیا، اس وقت سلمان فارسی بھی موجود تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک جھوٹی بات اس کے اندر آ گئی. پھر اسی طریقے سے حضرت مقداد کے متعلق ہے کہ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا میں قسم کھاتا ہوں. تو ان کی وفات بھی 33 ہجری میں، حضرت مقداد کی تمام مورخین متفق ہیں کہ مقداد 33 ہجری میں دنیا سے جا چکے تھے. تو یہ انہوں نے آ کر، اچھا قسم بھی کیا کھائی انہوں نے؟ مقداد نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے سامنے ہیکل آسن کی قسم کھاتا ہوں. ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی یہودیوں کے ایک مقدس، یہودیوں کے مقدسات میں ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ یہودیوں کے مقدسات والی چیز وہ مقداد جو ہیں وہ امیر المومنین کے سامنے یہودیوں کے مقدسات کی قسم کھائیں اور امیر المومنین خاموش رہیں؟ دیکھیے، آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، اب معلوم نہیں سنی ہے یا نہیں، تابوت سکینہ. اچھا، تابوت سکینہ ایک سمجھے ایک لحاظ سے ایک باکس تھا، یعنی جو ایک عمومی تاریخ ہے اس کی کہ حضرت آدم کو وہ دیا گیا تھا، حضرت آدم سے چلتا ہوا وہ حضرت داؤد تک آیا تھا. حضرت داؤد کے پاس جب آیا تھا تو اس کے اندر عصائے
موسیٰ وہ موجود تھا، اسی کے اندر توریت موجود تھی، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو جو تختیاں دی گئی تھیں وہ بھی اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھیں، اور وہ برتن بھی موجود تھا جس سے من و سلوہ اترا کرتا تھا اس تابوت کے اندر۔ اچھا، اس تابوت سکینہ کو یہودی قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، قبلے کے طور پر۔ اچھا، اس تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے اس پر حضرت داؤد نے ایک مضبوط عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی، اور یہ عمارت اس کے بعد حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کا نام ہیکل سلیمانی یا ہیکل سلیمان مشہور ہے۔ اچھا، پھر تاریخ میں ہے کہ جو اس تابوت کے اوپر جو عمارت بنائی گئی تھی وہ ہیکل سلیمانی تھی۔ پھر اہل بابل نے جب حملہ کیا تھا، اہل بابل کی ایک تہذیب، چھوڑو بابل کا گھر والا وہ دماغ میں آ رہا ہوگا آپ کے، لیکن یہ وہ والا نہیں ہے۔ بابل کی جو ہے ایک تہذیب تھی اس زمانے میں، اہل بابل نے جب حملہ کیا تھا یہاں پر، تو اس تابوت سکینہ کو یا اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، یہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اچھا، یہودی ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جس جگہ پر ہے وہیں پر ہی ان کی عبادت گاہ تھی یا معبد تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو ڈھا کر، مسجد اقصی کو ڈھا کر یہاں پر ہیکل سلیمان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسرائیلیوں کا جو مین اس وقت وہ ہے نا، جس کے لیے وہ اتنے مظالم کر رہے ہیں، یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، وہ غلط ہے ان کی یہ باتیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسی جگہ، وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارا معبد تھا ابتدائی طور پر، مسجد اقصی اس کے بعد میں بنائی گئی، تو اس لحاظ سے ہمارا ہی اس کے اوپر حق ہے، اور ہم اس جگہ پر ہیکل سلیمان کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ تو ہیکل سلیمان یہودیوں کے مقدسات تھے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ مقداد جو امیر المومنین کے سامنے ہیکل سلیمان کی قسم کھائیں اور امیر المومنین خاموش رہیں؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی اس پہ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی میں آگے چل کے اس میں ذکر کروں گا کہ آگے چل کے ذکر کرتے ہیں، اس کو چھوڑی۔ تو اس خطبے میں آگے کیا فرمایا کہ امام زمانہ آ کر قیاس کو مضبوط کریں گے، جبکہ بالکل غلط ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو کسی قیاس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ امام زمانہ قیاسات کو سب کو ڈھا دیں گے، اور ایک یقینی اور ایک بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ خود ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ امام زمانہ قیاس کو آ کر مضبوط کریں، جس کی خود اتنی زیادہ مذمت کی گئی۔ پھر اس خطبے کے اندر بے تحاشا غلو پایا جاتا ہے۔ مثلا اس کے اندر یہ خطبے میں کہ میں مسبب الاسباب ہوں، جو پروردگار عالم کی ذات ہے اس کے متعلق امیر المومنین نے اپنی طرف نسبت دیں، ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میں ہی اول و آخر و ظاہر و باطن ہوں، اور پھر آگے اس سے یہ فرمایا میں ہی شاخوں پر پتوں کو اگاتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ کا عصا ہوں، یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بہت سی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ میں ہی آدم اول ہوں، میں ہی نوح اول ہوں، میں ہی بادلوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں ہی زمین کو بچھانے والا ہوں، میں ہی آسمانوں کو بلند کرنے والا ہوں، میں ہی مومنین کو قبور سے نکالنے والا ہوں۔ یہ امیر المومنین کے جملے آپ دیکھ رہی ہیں، میں نے ہی سورج کو روشن کیا ہے، میں نے ہی ستاروں کو پیدا کیا ہے، میں ہی قیامت برپا کروں گا، اور میں ہی ارحام میں صورتیں بناتا ہوں، یعنی ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں وہ بھی میں بناتا ہوں۔ تو میں ہی غفور و رحیم ہوں، میں ہی عصائے موسیٰ ہوں، میں نے ہی انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا ہے۔ یا بے تحاشا اس کے اوپر دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر خطبہ البیان کے بہت سارے مندرجات اور خطبہ افتخاریہ کے، وہ آپ کے سامنے ابھی جن کے متعلق آپ نے تمام علماء کے بیانات سنے کہ بالکل بے اساس خطبہ ہے، اور اس کے اندر جتنی باتیں اس طرح کی ہیں، اور بہت سی اس طرح کی بھی چیزیں ہیں کہ میں ہی یہ بھی دیکھیں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے، میں ہی سجدوں کا در ہوں، یعنی میری در پہ ہی جو لوگ آ کر سجدہ کریں۔ اور بہت سے جملے ایسے ہیں کہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی مکس ہو گئی ہے، کیا نا کیوان الامکان، میں ہی عالم ممکنات کا ذہول ہوں، یعنی اس میں فارسی بھی آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا علماء فرماتے ہیں اس خطبے میں 20 عربی قواعد کی غلطیاں، 20
اچھا اس میں 3 خطبے ہیں، پہلا خطبہ البیان، دوسرا خطبہ البیان، تیسرا خطبہ البیان، ایک ہی خطبہ ہے لیکن 3 الگ الگ طریقوں سے. یقیناً خطبہ ایک ہی دیا گیا ہے لیکن تینوں خطبوں کے الفاظ ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ الگ بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سا ایک خطبہ صحیح ہے تو 2 خطبے غلط ہیں، تو تینوں میں کون سا والا صحیح ہے یہ آپ پھر بیان، تو اس کا مطلب ہے تینوں ہی اس لحاظ سے مشکوک بھی ہو جاتے ہیں متن کے اعتبار سے بھی. اچھا پھر یہ خطبہ دیا کیا کہاں گیا؟ کہیں یہ کہ خطبہ بصرہ میں دیا گیا، کہیں پر ہے کہ کوفے کے منبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ اس کے اندر بھی اتنی زیادہ شکوک و شبہات ہیں. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لگتا یہ کہ خطبہ بالفرض اگر دیا بھی گیا تھا نا تو یہ غالیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور غالیوں نے اس کے اندر غالیانہ عقائد داخل کر دی. یہ پہلے بہت ہوتا تھا کہ لوگ امیر المومنین کے نام، آج بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ خود ہمارے برادران اہل سنت بھی کہتے ہیں، باقاعدہ ٹی وی کے اوپر انہوں نے آ کے کہا کہ ہر کوئی بھی بات بہت آسانی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کر دی جاتی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور فلاں اور میسیجز، کوئی بھی کوئی فلسفی کا بھی قول ہے نیچے حضرت علی نے فرمایا لکھا ہوتا ہے مثلا، یا اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے. تو یعنی بہت آسانی کے ساتھ کہ لوگ بڑے آرام سے امیر المومنین کی بات، ان کا نام دیکھ کر اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے. تو جھوٹ بہت زیادہ ان سے منسوب کیا گیا، اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا. تو یہ خطبہ غلات کے ہاتھوں جو ہے وہ لگ گیا، بلکہ علماء نے کہا نہ صرف غلات نے اپنی چیزیں اس میں شامل کی، بلکہ باطنیہ جو فرقہ اور صوفیہ ہے انہوں نے، اور یہود و نصارہ سے بھی تحریف شدہ ہے کہ وہ مثلا کہہ رہے ہیں ہیکل سلیمانی کی قسم، اور میں ہی عصائے موسیٰ ہوں، اور میں ہی انجیل ہوں. یعنی یہودی، عیسائی، غالیوں اور صوفیہ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کے اندر بھر دی. تو اس لحاظ سے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایک خطبہ ہے یہ سند اور متن دونوں کے اعتبار سے خطبہ بالکل بے اعتبار ہے. اس طرح کی بہت سی پوسٹیں بھی آپ کے پاس ہیں. اسی خطبے میں سے وہ والی لائن نکالی جاتی کہ امیر المومنین ان فتوی دین میں فتویٰ دینے والوں سے انتقام لیں گے کہ جنہوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا. تو اگر لفظ بھی اس میں الفاظ بھی اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتے وہ ان سے امیر المومنین انتقام لیں گے، نہ کہ علم رکھنے والوں سے. اور دوسرا سند اور متن کے اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہر لحاظ سے یہ خطبہ جعلی طور پر، تو اس کے اندر علماء اور فقہا کے خلاف بھی چیزیں ڈال دی گئی ہیں تاکہ لوگ اپنے علماء اور فقہا سے بھی جو ہے وہ بدظن ہو جائیں. تو یہ اس لحاظ سے خطبہ البیان کی بات یا خطبہ افتخاریہ وغیرہ کی. اچھا کچھ چیزیں اس میں اچھی بھی ہیں، تو بہت سے علماء کا یہ بھی نظریہ کہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں مثلا اچھی بیان ہوئی ہیں تو اچھی والی چیزوں کو آپ وہ تو پہلے سے ثابت شدہ ہے، لیکن جہاں یہ چیز آ گئی جس نے پورا خلط ملط ہو گئی اس کے اندر آ کر، تو ان جو عقائد اسلامی سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں ان سب کو آپ چھوڑ دیں گے، اور بہتر ہے کہ اس پورے خطبے ہی کو ناقابل اعتبار سمجھیں گے.